اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسائل شرعیہ میں، موضوع بحث تھا مسافر کے حکام۔ حسب توفیق حسب عادت ہم روزانہ 2 مسئلے بیان کرتے ہیں۔ آج جو مسئلے بیان کرنے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، جب کسی کا سفر ابتدا میں حرام ہو لیکن دوران سفر جائز ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ من باب مثال، وہ اپنے شہر سے نکل رہا ہے تو اس کا سفر بذات خود حرام تھا، یا جو ہے نا سفر بذات خود حرام نہیں تھا، حرام کام کے لیے سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر جو ہے نا جب اپنے شہر سے نکل چکا ہے، دوران سفر اس کی نیت تبدیل ہو گئی ہے، اس نے خدا کے بارگاہ میں توبہ کر لی بھی میں وہ جس کام کے لیے جا رہا تھا، غلط کام، حرام کام کے لیے، حرام تجارت کے لیے، یا شراب نوشی کے محفل اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا، یا جو ہے نا بذات خود سفر حرام تھا، یعنی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر پہ جا رہی تھی، اب وہ سفر جائز ہو گیا، اس نے وہ ارادہ تبدیل کر لیا حرام والا، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ جواب، نماز کو اب کیا کرے گا؟ وہ قصر پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا۔ سوال، دوسرا مسئلہ یہ، جو بندہ حرام سفر سے لوٹ رہا ہو اس کی نماز پوری ہوگی یا قصر ہوگی؟ چاہے اس کا سفر بذات خود حرام تھا، شہر سے نکلا تھا، یا سفر بذات خود حرام نہیں تھا، حرام کام کے لیے سفر کیا تھا اس نے 44 کلومیٹر، اب وہ واپس آ رہا ہے، حرام کام کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے، واپسی پہ اس کی نماز قصر ہوگی یا واپسی پہ بھی اس کی نماز پوری ہوگی؟ جواب، اگر واپسی پہ سفر بذات خود حرام نہ ہو تو اب وہ اپنے گھر لوٹ رہا ہے تو نماز کو کیا کرے گا؟ قصر پڑے گا۔ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اس نے گناہ سے توبہ کی ہو چاہے اس نے گناہ سے توبہ نہ کی ہو، واپسی پہ وہ نماز کیا کرے گا؟ قصر پڑے گا، اگر واپسی والا بھی سفر بذات خود حرام نہ ہو تو۔ ایک اور مسئلہ بیان یہ کرنا ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ سفر کر رہا ہے 44 کلومیٹر پہ، 44 کلومیٹر کی مسافت پہ سفر پہ جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دونوں کام ہیں، حلال کام بھی ہے مقصد، حرام کام بھی مقصد ہے، دونوں مقصد ہیں، آیا یہ شخص نماز کو پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ جواب، اگر اس کا سفر اولاً بذات جو ہے نا مقصود حلال کام ہے اور حلال کام کی وجہ سے جو ہے نا حرام کام کر رہا ہے تو نماز کو قصر پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا۔ دوبارہ تکرار کرتا ہے، یعنی اس کا اولاً بذات جو سفر ہے مقصود ہے، وہ رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا ہے، اپنے جاب کے سلسلے میں جا رہا ہے، لیکن پھر اس نے کہا اب میں جا تو ویسے بھی رہا ہوں، میرا کام تو ویسے ہے، رشتہ داروں کو جا کر ملنے جا رہا ہوں، جاب کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اپنی تجارت کے سلسلے میں جا رہا ہوں، سفر تو ویسے ہے، اب وہاں پہنچ کر کیا کروں گا؟ شراب نوشی کے محفل بھی اٹینڈ کر لوں گا، نعوذ باللہ، یا کوئی چوری کر لوں گا، حرام کام بھی کر لوں گا، تو یہ نماز کیا کرے گا؟ وہاں قصر پڑے گا، پوری نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر دونوں ہی اولاً و بذات مقصود ہیں، دونوں کام اس کے مقصود ہے اولاً بذات، حرام کام بھی وہ بھی، تو نماز کو کیا کرے گا؟ پوری پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔